السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی درس قرآن سبق 21 آیت 37 سے 39 تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشیمانی، کلمات توبہ اور قبولیت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تو ان کو اپنی غلطی پر بہت ندامت اور پشیمانی تھی، اور ایک مدت تک زمین پر پریشان حال اپنی خطا اور غلطی پر روتے رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ بالآخر حق تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود ہی معافی طلب کرنے کے لیے اللہ نے کچھ کلمات سکھا دیے اور ان پر توجہ فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان۔ یعنی اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا صراحت سے ذکر ہے، لیکن آپ کی بیوی حضرت حوا بھی توبہ میں اس کے قبول ہونے میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک روز کف دست اپنی پریشانی پر رکھ کر اپنے سر زانوں میں ڈال کر رونے میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کی حالت دیکھی تو واپس جا کر بارگاہ الہی میں یہ حقیقت عرض کی۔ حکم ہوا کہ آدم کے پاس پھر جاؤ اور کہو کہ میری نعمتوں کو یاد کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری تضرع اور زاری پر میں نے رحم کیا اور تمہاری غلطی سے درگزر کیا۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرو، اور وہ کلمات کیا تھے جن کی تلقین ہوئی؟ اکثر قول یہی ہے کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو کہ سورہ اعراف کی 8ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے فرق حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے توبہ قبول کی، یہ ہدایت پانا ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ گناہ کیا، تکبر کیا، اپنی غلطی نہ مانی، اللہ کے حکم کو چیلنج کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ ہے ہدایت کو دیکھ کر انکار کرنا۔ تو کیا آج ہم بھی اسی آزمائش میں ہیں کہ شیطان ہمیں توبہ سے روکتا ہے؟ جی، کہتا ہے ابھی وقت ہے، بعد میں کر لینا، جوانی میں مزے کر لو، بڑھاپے میں کر لینا عبادت۔ یا پھر کہتا ہے یہ تو تیرا گناہ اتنا بڑا ہے اور توبہ نہیں کرنے دیتا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ پھر کہتا ہے توبہ مت کرو، لوگ کیا کہیں گے، شرمندگی کو بہانہ بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو بار بار یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، کس طرح تو اللہ سے معافی مانگے گا بار بار یہ گناہ کر کے، حالانکہ اللہ بار بار توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو گناہ ہو جانا انسانیت ہے کہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن توبہ نہ کرنا شیطانی چال ہے۔ شیطان توبہ نہیں کرنے دیتا کیونکہ اس نے خود توبہ نہیں کی تھی، تو اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو بار بار گر کر پھر بھی لوٹ آئے۔ تو اس میں ہمیں اللہ کی محبت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اب غلطی ہو گئی اب بھگتو۔ ایک ماں پھر بھی یہ کہہ دیتی ہے بچوں سے کہ غلطی ہو گئی اب بھگتو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرتے ہیں، سانس لینے کی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق دیتا ہے، ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے،
اور دل میں توبہ کا خیال بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، اور یہ بات ہم کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ تو اگر دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو سمجھ لیں شیطان کی آواز ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ کی آواز ہمیشہ کہتی ہے لوٹ آؤ، توبہ کر لو۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو انسان جب اللہ کا کہنا نہیں مانتا تو وہ دراصل کسی اور پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب انسان حرام کو اختیار کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اور ضمیر بے چین رہتا ہے۔ یہ سب اس کی اپنی روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی انسان کو گناہوں کی عادت میں ڈال دیتی ہے، جس سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، حق اور باطل کی پہچان دھندلی ہو جاتی ہے۔ یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر گناہ آخرت کے عذاب کا بھی سبب بنتے ہیں، جہاں انسان کو اپنے ہی اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کا حکم نہ مان کر انسان اپنی دنیا، دل اور آخرت تینوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے حکم ایسے ہیں جن کو نہ ماننے سے انسان دنیا میں بھی خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے کہ سچائی اختیار کرو، لیکن نہ ماننے کا نقصان کیا ہے کہ جھوٹ بولنے والا وقتی فائدہ تو لے لیتا ہے مگر آہستہ آہستہ اعتماد کھو دیتا ہے۔ یعنی دکاندار اگر گاہک سے جھوٹ بولے تو ایک بار تو نفع ہو سکتا ہے، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے تو گاہک ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور نہ ماننے کا نقصان کہ نماز چھوڑنے سے دل بے چین رہتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے اور زندگی بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ نماز پڑھنے والا مشکل میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، حلال روزی اختیار کرو، اور نہ ماننے کا نقصان کیا ہے کہ حرام کمائی سے مال تو بڑھتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ویسے تو ظاہر میں عیش نظر آتی ہے انسان کو، مگر گھر میں لڑائیاں، بیماریاں اور بے سکونی بالکل عام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ والدین سے نرمی اور احترام سے بات کرو، اور نہ ماننے کا نقصان کیا ہے کہ بد دعا لگتی ہے، دل کا سکون ختم اور اولاد کی نافرمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جو ماں باپ کو رلاتا ہے کل اس کی اپنی اولاد بھی اسے نظر انداز کرتی ہے، اس کو رلاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرام نگاہ سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، لیکن نہ ماننے کا نقصان کیا ہے کہ دل میں بے چینی، رشتوں میں بدگمانی اور گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، جس سے غلط نظروں کی عادت شادی شدہ زندگی میں بھی شک اور لڑائیاں پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح غصہ پی جانا، نہ ماننے کا نقصان کیا ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہیں اور فیصلے غلط ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ غصے میں دیا گیا طلاق یا نوکری چھوڑنے کا فیصلہ پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ اسی طرح فضول خرچی سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فضول خرچی نہ کرو، لیکن نہ ماننے کا نقصان کیا ہے کہ قرض ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ اور عزت میں کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے شادی میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پھر بعد میں سالوں کا قرض بن جاتا ہے کہ سالوں سال قرض نہیں اترتے، اور انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے ٹینشن سے، تو اپنی بیماری کے علاج تک کے لیے پیسہ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہر بات پر انسان پریشان ہوتا ہے، دماغ پر زور پڑتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر رونا چیخنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ تو صبر نہ کر کے اللہ کا حکم نہ مان کر انسان خود کو ہی نقصان میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، لیکن نہ ماننے کا نقصان کیا ہے کہ دل بے چین رہتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، گناہ کی عادت ہو جاتی ہے۔ یعنی موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے والا نوجوان عبادت اور اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وقت ضائع نہ کرو، لیکن وقت ضائع کر کے انسان ناکامی ہوتا ہے، پچھتاوا کرتا ہے، خود پر غصہ کرتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت ریلز، گیمز اور راتوں کو جاگنے والا بنتا ہے، لیکن امتحان کے وقت وہ پاس نہیں ہو پاتا۔
کتنا یعنی اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے کہ پھر عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، دوست کے کہنے پر لوگ نشہ یا غلط کام میں پڑ جاتے ہیں اور پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور رات کو عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عشاء کی نماز بر وقت پڑھی جائے، اس کے بعد فضول جاگنا، گپ شپ، موبائل یا بے مقصد باتیں نہ ہوں، تاکہ انسان جلدی سو اور فجر کے لیے فریش ہو کر اٹھ سکے۔ لیکن جو شخص رات کو عشاء کے بعد فضول جاگنے سے بچتا ہے، وہ دراصل نماز، صحت اور وقت تینوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو رات کو دیر تک جاگتا ہے تو دیر تک جاگنے کے جسمانی نقصان کیا ہے کہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت خراب ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے میں غلطی کرتا ہے۔ جو شخص روز دیر سے سوتا ہے وہ دن میں بات سمجھنے میں سست ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ کیا کیا کر کے۔ اسی طرح آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں دیر تک جاگنے سے، کہ آنکھوں میں جلن ہو جاتی ہے، نگاہ گر جاتی ہے، یا رات کو موبائل دیکھ کر سونے والا صبح آنکھیں بھاری اور جلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح رات کو دیر تک جاگنے سے نیند کی کمی سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، دل پر دباؤ پڑتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے۔ تو بے وقت سونے والا شخص جلدی تھک جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے اترتے میں اس کا سانس پھولتا ہے اور اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے رات کو دیر تک جاگنے سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، جس سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ اسی طرح رات کو دیر تک جاگنے سے گیس، قبض اور ایسیڈیٹی رہتی ہے، اور رات کو دیر تک جاگنے سے امیونٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے، بار بار نزلہ، کھانسی، بخار ہوتا ہے، اور کم سونے والا شخص جلدی بیمار پڑتا ہے۔ اور اسی طرح رات کو دیر تک جاگنے سے نیند کی کمی سے ہارمونز بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو رات کی نیند صرف آرام نہیں ہے بلکہ جسم کی مرمت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جسم کی مرمت کرواتے ہیں۔ اسی طرح رات کے 10 بجے سے 12 بجے تک اللہ تعالیٰ لیور مضبوط کراتے ہیں، لیکن لوگ سوتے نہیں ہیں تو پھر لیور کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، جبکہ سب سے زیادہ مضبوط آرگن ہے جگر۔ تو اللہ کا حکم نہ ماننا فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ آہستہ آہستہ نقصان بن جاتا ہے، اور جو مان لیتا ہے وہی اصل میں خسارے سے بچ جاتا ہے۔ انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں دل سے گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آنے کو۔ یہ صرف زبان سے استغفار کہنا نہیں ہوتا بلکہ سوچ، نیت اور عمل تینوں کا بدل ہوتا ہے۔ تو توبہ کی تعریف کیا ہے کہ غلطی ماننا، شرمندہ ہونا، اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یعنی انسان اپنی غلطی کا انکار نہ کرے، غلطی مان لے اور دل میں حقیقت میں افسوس ہونا چاہیے، یہی توبہ کی روح ہے، اور اسی وقت گناہ سے رک جائے، یہ نہ کہے کہ کل چھوڑ دوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اگر کمزوری ہو بھی جائے تو نیت سچی ہونی چاہیے، اور اگر گناہ کسی انسان کا حق ماننے سے متعلق ہو تو حق واپس کرنا یا معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، جو جتنا بھی دور چلا جائے، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کے طرف بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، چاہے بندہ ایک ہی گناہ کو کئی مرتبہ دہرائے۔ جب بھی وہ سچے دل سے شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ اللہ رحیم ہے، یعنی وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے بندے پر رحم بھی فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو چھپا لیتا ہے، سزا کو ٹال دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ بندے کے ایک آنسو، ایک آہ اور ایک سچی دعا پر راضی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تواب الرحیم نہ ہوتا تو کوئی انسان بچ نہیں پاتا، مگر اس کی رحمت ہمیں امید دیتی ہے کہ گناہ کے بعد بھی دروازہ بند نہیں بلکہ اللہ خود بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کا رحم صرف گناہ معاف کرنے تک نہیں ہے، رات کو گناہ کر کے سوتے ہیں، نماز چھوڑ کر سوتے ہیں، دیر تک سوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ صبح ہمیں زندگی دیتا ہے، سانس دیتا ہے، ناشتہ دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا بھی انتظام کرتا ہے۔
تو مشکل وقت میں سکون اور آسانی بھی دیتا ہے۔ جب کوئی بیمار یا پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دل میں سکون اور امید آتی ہے، حالات بہتر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رحیم ہے، اس لیے چھوٹی سی نیک عمل پر بھی بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو پانی دیتا ہے، اللہ اسے اس عمل کا 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ ہم جب غلطی کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اپنا نقصان کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہتے کہ اب تم نے کیا تو اب بھگتو، اور نہ یہ کہتے کہ اب کیوں آئے ہو میرے پاس، جاؤ اس دنیا میں ہی مگن رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فوراً تھام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہماری اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ جیسے روزانہ ہمیں کھانے کو پانی، صحت اور سکون دیتا ہے۔ جب ہم اداس یا پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد ہمیں سکون دیتی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سکون اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ یا اسی طرح ایگزام میں یا پریشانیاں یا رشتوں کے جھگڑوں میں اچانک دل میں راحت یا سکون آنا، گناہوں کے بعد توبہ کا موقع دینا۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں لیکن اللہ فوراً ہمیں واپسی نہیں بلاتا۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم اپنی غلطیوں میں پھنس کر مایوس ہو جاتے، یعنی کسی نے غلط کام کیا، دل میں پچھتاوا ہوا، اچانک دعا کا خیال آیا اور اس نے دعا کی اور پھر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، جیسے ہمیں حادثوں سے بچانا، بیماری میں ہمیں آسانی دینا، حالات کے بہتر ہونے کی امید دلانا۔ تو ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ یعنی کوئی سڑک پر اگر گرتا ہے لیکن اللہ کی حفاظت سے بچ جاتا ہے، یا کسی موقع پر صحیح فیصلے کا خیال آنا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے کہ ایک ماں بچے کو کبھی بھی سبق سکھانے کے لیے تھوڑا سخت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کبھی سخت نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ ہم پر رحم کرتا ہے، مدد دیتا ہے، اور ہم اپنی غلطیوں سے بچ جائیں اور اس کی حفاظت میں آ جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں رکھنے کی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، اور دنیا میں ہدایت اور حضرات انبیاء و مرسلین کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا تھا، اور بنی نوع انسان کا دنیا میں پھیلانا اور ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بنانا اور ان میں خلاف الہیہ کا قانون قائم کرنا منظور تھا۔ اس لیے زمین پر اترنے کا پہلا حکم منسوخ نہیں فرمایا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم فی الحال اسی دنیا میں رہو۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَإِمَّا پھر جب، يَأْتِيَنَّكُم پہنچے تمہیں، مِنِّی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی، تبعہ چلا جس نے اتباع کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوفن تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم اس پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اتر گئے، یعنی انسان کے لیے زمین پر زندگی کی شروعات ہوئی۔ اللہ کی ہدایت یعنی انبیاء اور قرآن اور صحیح رہنمائی انسان کے لیے راستہ سیدھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کی ہدایت پر چلے گا وہ دنیا اور آخرت میں سلامت اور خوشحال رہے گا۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ زمین پر زندگی کے آزمائشی حالات میں ہدایت پر چلنا ضروری ہے تاکہ خوف اور غم سے بچا جا سکے۔ تو اہبطوا منہا جمیعاً، اس کا مطلب ہے کہ اب تم سب یعنی آدم، حوا اور ان کے آنے والی نسل، سب انسان زمین پر اتر جائیں۔ تو اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے بھیجے ہوئے احکام پر، میری ہدایت پر چلے گا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو آنے والے وقت کے بارے میں ہو، یعنی جو بھی آیا نہیں، مستقبل کی، فیوچر کی فکر ہو کہ کل کیا ہوگا، کیسے روز ملے گی، کیا روزگار ہوگا، یا ایگزام کا ڈر، یا موت کا ڈر، یا فقیر یا نقصان ہونے کا ڈر، یہ سب خوف ہے کیونکہ یہ فیوچر کی فکریں ہیں۔ اور حزن اس غم کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے معاملے پر ہو، یعنی جو ہو چکا، جس پر افسوس اور دکھ ہو، یعنی کسی نقصان پر رونا، یا کسی غلطی پر دل کا بوجھ ہونا، یا کسی عزیز کے بچھڑ جانے
کا غم، تو یہ سب حزن ہے کیونکہ یہ پیچھے کی تکلیف ہے، یعنی ماضی کا غم، پاسٹ کا غم۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ نہ فیوچر کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، یعنی انسان پرسکون مطمئن ہوگا اور اللہ کے بھروسے میں ہوگا۔ یعنی خوف تو یہ ہے کہ یہ کام نہ ہوا تو کیا ہوگا، اور حزن یہ ہے کہ کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی۔ تو اللہ کی ہدایت پر چلنے والا مستقبل اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اپنا فیوچر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور ماضی کو پاسٹ کو توبہ سے صاف کر لیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر چلنے والوں کو نہ یہ ڈر رہتا اور نہ وہ غمگین ہوتے، یعنی آنے والے ڈر کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا اور گزرے ہوئے وقت کا بھی غم نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جو میری ہدایت پر چلے، تبعہ یعنی اتباع کرنا، اس پر چلنا، عمل کرنا، اور ہدن یعنی ہدایت یعنی سیدھا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میری بھیجی ہوئی ہدایت پر یعنی ہدن پر چلے گا، یعنی اس کا اتباع کرے گا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے فیوچر کے خوف کیا کیا ہیں، یعنی وہ ڈر جو ہمیں اپنے آنے والے دینی حالت کے بارے میں ہونے چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں ایمان کے بارے میں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے، یا کہیں بچوں کی تربیت صحیح ہو پائے یا نہ ہو پائے، یا ماحول ہمیں دین سے دور نہ کر دے، یا عبادت کے بارے میں ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ کیا میں آخری وقت تک نماز پر قائم رہ سکوں گا، کیا بڑھاپے میں عبادت ہو پائے گی، کیا میری توبہ قبول ہوگی، اور آخرت کے بارے میں کہ قبر میں کیا ہوگا، حساب کیسا ہوگا، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو یہ سب خوف ہیں کیونکہ یہ آنے والے وقت سے جڑے ہیں۔ اسی طرح ماضی کے غم، ماضی کے خوف، پاسٹ کے کہ وہ دکھ ہیں جو ہمیں گزرے ہوئے دینی معاملات پر ہوتے ہیں، جیسے گناہوں کے بارے میں کہ کاش میں نے وہ گناہ نہ کیا ہوتا، یا کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، یا میں نے جوانی نمازوں میں نکال لی ہوتی، یا علم ہونے کے باوجود میں نے عمل نہیں کیا، یا کسی کا دل دکھایا، یا والدین کی نافرمانی کی، یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ تو یہ جو ہو چکے ان کے جو غم ہیں جو انسان کو ستاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری ہدایت پر چلے گا نہ اسے مستقبل کا خوف ہوگا یعنی فیوچر کا خوف نہ ہوگا، اور نہ اس کو پاسٹ کا غم ہوگا۔ کیونکہ مستقبل تو انسان اپنا فیوچر اللہ کے حوالے کر دے، اور جو گزر چکا اس پر توبہ کر لے اور دل صاف کر لے کہ اے اللہ جو ہو گیا اس کو معاف فرما، اور جو آنے والا ہے اس میں میری حفاظت فرما۔ تو ہم سب کو یہ عمل بالکل ابھی کر لینا ہے کہ جو ہو گیا اس سے ہم سب ابھی اللہ سے معافی مانگ لیں، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ فرما لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور ماضی کا بوجھ توبہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ابھی نہیں ہوا اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، آنے والے وقت کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ نہیں کہنا میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہنا ہے یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لینا۔ مستقبل کا خوف بھروسے سے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ تو یہ کہنا کہ میں گناہ کرتا رہوں اور سب اللہ پر چھوڑ دوں، تو یہ توکل نہیں ہے، بلکہ یہ غفلت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوشش ہماری اور مدد اللہ کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ اپنانا ہے ہمیں کہ فوراً توبہ کر لیں اور اپنا فیوچر اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اور اطاعت کریں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جان کر ہماری آیات کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیت کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے انکار کا انجام بیان فرما رہے ہیں کہ کفرو کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی حق پتہ چل جانے کے بعد بھی، یعنی قرآن اور حدیث کا حکم سننے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے احکام کو قبول نہ کیا، نہ صرف ماننا نہیں بلکہ منہ موڑ لینا بھی کفر میں شامل ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیت کو جھٹلایا، یعنی قرآن کے احکام کو یا تو جھوٹ کہا یا جانتے ہوئے اہمیت نہ دی، مذاق بنایا،
عمل سے انکار کیا تو اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے یعنی ایسے لوگ خود اپنے اعمال سے جہنم کے حقدار بن گئے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ سخت انجام اس لیے ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا اور ہدایت کا دروازہ خود بند کر لیا۔ تو پچھلی آیت پر ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت پر چلنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غمگین ہوگا، اور ہدایت کا انکار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کا نقصان ہوگا، جہنم ہوگی۔ تو ایک راستہ توبہ کا اور اتباع کا ہے، اور ایک دوسرا راستہ انکار اور ضد کا ہے۔ تو جس نے توبہ کی اور ہدایت کو مان کر چلا وہ محفوظ ہوا، اور جس نے ہدایت کو جھٹلایا اس نے خود کو نقصان میں ڈالا۔ تو آئیے ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں جو اللہ نے خود ہمیں سکھائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ جان بوجھ کر دیا، لا علمی میں گناہ کیے، یا اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں مستقبل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دیکھنے والوں میں نہیں بلکہ ہدایت پر چلنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے آنے والے وقت کا خوف اور گزرے ہوئے وقت کا غم نکال دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ جب ہم کمزور پڑیں تو ہمیں تھام لینا، جب ہم بھٹک جائیں تو ہمیں لوٹا لینا، اور جب ہم توبہ کریں تو اسے قبول فرما لینا۔ اے اللہ دلوں کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ دے۔ اے اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہم اپنی رحمت، اپنی ہدایت اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ جو تو نے ہم پر انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، ہم کو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، ان پر ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔